بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد کی پسلی سے عورت کو تخلیق کر کے اللہ پاک نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے تخلیق نہیں کیا، میں نے تمہارے جسم کے حصے سے عورت کو اس لیے نکالا تاکہ اس کی پاکیزگی اور پردہ دونوں قائم رہیں۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے دی کہ زمین کی لائی ہوئی کون سی مٹی سے عورت کو پیدا فرمایا، یعنی عورت کی پاکیزگی کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی ساخت کا پردہ ضروری قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکالی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہاں سے ہی ملا؟ نہیں، یہاں بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں دل اور بہت سارے کمزور حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی جسم کے ان تمام حصوں کی ڈھال ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر مرد کی ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور لگاتار اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک روز اس قدر بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی لگاتار یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی حمد بیان کریں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، آج تم نے کیا عجیب دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو لگتا ہے کہ گہرے گڑھے سے آ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کی دورکا مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو شخص بھی یا حنان یا منان پکار رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے سپرد کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور دروازے پر دستک دیں گے تو مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سنتے ہی مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے ایسے ہی مالک جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے بندے کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ باہر تشریف لے آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی شناخت نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ پاک، جہنم کے مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے اور کسی بھی چیز کو پہچان نہیں ہو رہی کہ کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام مالک سے کہو، میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حال میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور دورکا مالک کو یا حنان یا منان کہنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ دورکا مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں میں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ دورکا مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور دوزخ سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری تخلیق بہترین نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف نبیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا میرے نبیوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے نبیوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تمہیں برائی سے روکا نہیں تھا؟ وہ شخص ساری باتوں کا اقرار کرے گا، یا اللہ پاک، تو نے میری تخلیق بہت ہی عمدہ فرمائی۔ تیرے نبی بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ پاک، میں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے دوزخ میں منان پکارتا رہا۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اپنے فضل سے دوزخ سے باہر نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اے اللہ، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ پیارے دوستو، آئیے سب اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کتاب خود کر سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر دوڑائیں۔ کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں بھروسہ ہو کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سالوں کی عبادات بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ سکیں گے۔ ہم بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ روز قیامت کا جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہی دوزخ میں ڈال دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہو، وہ بوڑھا انسان جو زنا جیسا حرام کام کرتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو بات کو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، علم نہ ہونے کے باوجود فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔